جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ملک کے اندر روز ایک شخص، ایک فتنہ، ایک جھوٹا انسان جس کو یہ یقین ہے اور جس کی یہ چال ہے کہ جتنا جھوٹ بولو اتنا سچ لگنے لگ جائے گا، اور جھوٹ بول بول کے اس نے ہمیں تھکا دیا، مگر وہ نہیں تھکا۔ اور روز میں نے آپ کو یاد ہے پچھلی پریس ٹاک میں ایک آڈیو لیکس آئی تھی جس میں وہ سائفر کے ساتھ کھیلنے کی اسٹریٹجی تھی کہ اس کے ساتھ کھیلو لیکن امریکہ کا نام نہیں لینا۔ اس وقت میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ایک زناٹے دار تھپڑ ہے عمران خان صاحب کے حقیقی آزادی کے بیانیے پہ، اور جس کی گونج ہر روز آتی ہے لیکن عمران خان صاحب کے کانوں تک نہیں جاتی۔ اور آج میری پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ان کی بات سنتے ہیں، یہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس نے سمجھ لیا ہے عمران خان صاحب نے کہ جتنے لوگ میری بات سنتے ہیں وہ بیوقوف ہیں۔ یہ بیوقوف جھوٹ سے بناتا بھی ہے، یہ کھیل کھیل کر، اس پہ میں آتی ہوں، یہ کھیل کھیل کر لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، یہ چالیں چل کر لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے۔ یہ ایک جھوٹا منافق فورن ایجنٹ شخص جس نے پورے ملک میں 4 سال معیشت کے ساتھ کھیلا، روزگار کے ساتھ کھیلا، کشمیر کے ساتھ کھیلا، ملک کے اندر فورن پالیسی کے ساتھ کھیلا، ہر چیز اس کے لیے ملک اور ملک کی عوام کی تقدیر عمران خان صاحب کے لیے ایک کھیل ہے۔ اور 2018 میں اقتدار میں آنے کے لیے بھی ووٹ ٹریڈنگ کی گئی RTS کو بٹھا کر، پھر ایک شاندار کھیل کھیلا گیا جس سے ملک کی ترقی، ملک کا روزگار، ملک کے اندر مہنگائی، ملک کے اندر افراتفری، ملک کے اندر عدم برداشت، پورا ملک کا معاشرہ تباہ کر دیا، معاشرے کا چہرہ تباہ کر دیا۔ اس وقت 2018 میں پوری دنیا کو ملک کو پوری دنیا میں رسوا کیا اور کہا کہ پورا پاکستان کرپٹ ہے۔ اور آج جب اقتدار کی کرسی ہل گئی، جب اقتدار ختم ہو گیا، تو اس وقت پوری دنیا میں 22 کروڑ عوام، ایٹمی قوت کا ملک، پوری دنیا میں کیا میسج دے رہا ہے وہ فتنہ، وہ جھوٹا شخص، وہ چال باز، کہ پورا ملک غلام ہے۔ ایک اور آڈیو اور ایک اور تھپڑ صرف محسوس ہونے کی بات ہے۔ اگر جس شخص کے اندر شرم نہ ہو، جس شخص کو یہ احساس نہ ہو کہ اس کی منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ کس طرح ملکی مفاد اور ملک کی سلامتی اور پوری دنیا میں ملک کی عزت کے اوپر کس طرح حرف آتا ہے، اس کو کوئی سروکار نہیں۔ اس کو سروکار، اس کی ہوس اپنی انا سے لے کر اپنے اقتدار پر، انا سے شروع ہوتی ہے اور اقتدار کے اوپر ختم ہوتی ہے۔ مقصد صرف ایک ہی ہے، وہ کرسی جو انفنشڈ ٹاسک تھے، ملک کی معیشت تو تباہ کر دی، نوجوان کا روزگار تو چھین لیا، کشمیر کا سودا تو کر دیا، ملک کے اندر افراتفری اور معاشرے کی جو اخلاقیات تھیں اس کا قتل تو کر دیا، لیکن اور جو جیبیں بھری گئیں، جو ڈاکے ڈالے گئے، ملک کے مال غنیمت کو لوٹا گیا، ملک کی بجلی ہو، آٹا ہو، چینی ہو، LNG ہو، گیس ہو، کسی جگہ کے اوپر کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی۔ ابھی مزید انفنشڈ ٹاسکس ہیں کیونکہ فورن ایجنٹ کے مقاصد تو کچھ اور تھے۔ بقول ان کے ملک کو خدا نخواستہ 4 ٹکڑوں میں تقسیم تو کرنا تھا، وہ تو ابھی ہوا نہیں تھا۔ وہ دیوالیہ کرنا تھا، شری لنکا بنانا تھا، بالکل قریب پہنچ گئے تھے اپنے ہدف کے، لیکن وہ تو ہوا نہیں۔ وہ تو ایسا انفنشڈ ٹاسک ہے۔ اور پھر کشمیر کے اوپر جو سودا کر لیا وہ تو ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، تو ابھی تو بڑے انفنشڈ ٹاسک تھے۔ زمین کے ٹکڑے جو ہڑپ کرنے تھے ابھی تو مزید باقی تھے، ہیرے کی انگوٹھیاں جو لینی تھیں ابھی تو وہ اور باقی تھیں،
توشہ خانہ کی گھڑیاں کے اوپر مزید جو ڈاکے ڈالنے تھے ابھی تو وہ باقی تھے، ملک کی معیشت کو مزید تباہ کرنا تھا ابھی تو وہ انفنش ٹاسک موجود تھا. تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ تو اقتدار گیا تو ملک کے ساتھ دشمنی شروع ہو چکی ہے. کرتے کیا ہیں کہ 2018 کا الیکشن ووٹ ٹریڈنگ آر ٹی ایس کو بٹھا کر سینٹ کے الیکشن میں خرید و فروخت، کے پی کے الیکشن میں خرید و فروخت، بلوچستان کے الیکشن میں خرید و فروخت، اپنی پارٹی کے الیکشن میں خرید و فروخت. ووٹ آف نو کانفیڈنس جب پتہ چل گیا تو کہتے ہیں میں 5 ایم این اے خرید چکا ہوں، میں نے 5 ایم این اے خرید لیے ہیں. آج جو جلسے میں بول رہے تھے تو ایک یہ اعلان بھی ہونا چاہیے تھا عمران خان صاحب کہ ہارس ٹریڈنگ اب شرک نہیں ہے، اب ثواب ہے آپ کے مطابق. یہ کیوں نہیں کیا آپ نے اعلان؟ کیونکہ اس سے پہلے تو اعلانات تھے کہ ہارس ٹریڈنگ جو کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، یہ عمران خان صاحب کہتے تھے. لیکن آج کا آڈیو لیکس کا جو تھپڑ ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بقول عمران خان صاحب کے شرک ہوا ہے، اور وہ شرک عمران خان صاحب نے خود کیا ہے. اور وہ لوگ جو بے وقوف بنتے ہیں، جو کہتے ہیں خان بڑا ایماندار ہے، یہ اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بے ایمان اور چور اور ڈاکو ہیں. عمران بڑا معصوم ہے. ان آڈیو لیکس، اور ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ ان تمام چیزوں کا ماسٹر مائنڈ عمران خان خود ہے. اور ان اس میں سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے. کمرے کے اندر کیا کہ سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے، کمرے کے باہر حقیقی آزادی اور امریکی سازش ہو گئی ہے. اور کمرے کے اندر کہ امریکہ کا نام نہیں لینا. کمرے کے اندر میں نے 5 ایم این اے خرید لیے ہیں، اور باہر ہارس ٹریڈنگ شرک ہے. یہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو عمران خان کی بات سنتے ہیں. اور آپ جو مرضی کریں، آپ کو اختیار ہے اپنے رائٹ کا، اپنی سوچ کا، لیکن یہ سوالات آپ اپنے آپ سے ضرور پوچھیں کہ ان آڈیو لیکس کے اندر جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ حقائق کیا کہتے ہیں. اور یہ بھی میں کہتی چلوں، آج تک جتنی آڈیو لیکس آئی ہیں، چاہے جس میں ارسلان بیٹا ان کو غداری کے ساتھ لنک کرنا ہے کیونکہ میری بیٹی فرا گوگی کے اوپر الزام لگائیں گے، تو نہ وہ ڈینائی ہوئی جس میں 2 کیرٹ کی ہیرا نہیں 5 کیرٹ کا ہیرا چاہیے بشرا بی بی کو، نہ وہ ڈینائی ہوا. شوکت ترین نے کے پی کے فائنانس منسٹر اور پنجاب کے فائنانس منسٹر کو ملک کو دیوالیہ کرنے کی چال لڑائی گئی، نہ وہ ڈینائی ہوئی. سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے، امریکہ کا نام نہیں لینا، باہر امریکی سازش ہو گئی ہے، وہ آڈیو ڈینائی نہیں کی. آج جو آڈیو آئی ہے ہارس ٹریڈنگ کی جس میں ان کے مطابق شرک ہے، وہ بھی آڈیو ڈینائی نہیں کی. اور چیزیں تو ڈینائی کرتے رہے ہیں، میں وہاں نہیں جانا چاہتی. لیکن آج تک وہ لوگ جو ان سے بے وقوف بنتے ہیں، جو ان کی باتوں میں آتے ہیں، جو اپنے حلف کی، اپنے منصب کی، وزیر اعظم کی کرسی کا غدار ہے، اس کے حلف کا، وہ دوسروں سے حلف لے کر کس بات کا حلف لے رہا ہے؟ کس چیز کا حلف لے رہا ہے؟ میں نے 5 خرید لیے ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت ایسی مچھلیاں تالاب کو گندا کرتی ہیں، ایسی مچھلیاں. اور ابھی کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ہارس ٹریڈنگ کی ہوتی، اگر ہم نے ووٹ خریدے ہوتے تو خان جیت جاتا ووٹ آف نو کانفیڈنس. یہ جو بے شرم لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، جو لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اور اس آڈیو لیکس اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ نہیں بکے. 5 ایم این اے میں نے خرید لیے ہیں، یہ اعتراف ہے. سائفر سے کھیلنا ہے، منٹس بدلنے ہیں، چالیں چلنی ہیں، یہ اعتراف ہے جس کو عمران خان نے ڈینائی نہیں کیا. خیرات کا پیسہ اپنی پارٹی میں استعمال کیا، اپنے ذاتی استعمال کے لیے استعمال کیا. الیکشن کمیشن کا فیصلہ آج تک عمران خان نے کہیں چیلنج نہیں کیا کہ میں نے خیرات کے پیسے، عمران خان نے خیرات کے پیسے سیاست میں لگائے، اپنی منفی سیاست میں اور ریاست کے ساتھ کھیل کھیلنے میں. آج تک الیکشن کمیشن کا فیصلہ کہیں بھی چیلنج نہیں کیا، کہیں بھی ڈینائی نہیں کیا. پھر اس کے بعد جو شخص کہتا ہے کہ غلام
پوری دنیا میں آج کیا میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان یہ سارے جو لوگ ہیں یہ غلام ہیں، یہ سب جو ہیں وہ غلام ہیں. غلام ہیں. جو شخص اپنی خواہش کا، اپنی انا کا، چند ہیروں کا، چند زمین کے ٹکڑوں کا، خیرات کے پیسوں کا، جو اقتدار کا، جو اپنی کرسی کے اقتدار اور ہوس کا غلام ہو، وہ 22 کروڑ عوام کو کہہ رہا ہے کہ یہ سارے غلام ہیں. یار کوئی تو شرم کرے، کوئی تو احساس کریں کہ اپنی باتیں دیکھیں، اپنے جھوٹ دیکھیں، اپنے کھیل دیکھیں، اپنی چالیں دیکھیں، اور دوسروں کو کہتے ہیں غلام ہیں، اور پھر کہتے ہیں حقیقی آزادی. حقیقی آزادی سائفر اور ملکی مفادات کو داؤ پر لگا کر لی جاتی ہے. حقیقی آزادی ملک کو دیوالیہ بنا کر لی جاتی ہے. حقیقی آزادی چالیں چل کے لی جاتی ہیں. حقیقی آزادی 5 MNA، یہ تو ابھی آڈیو 5 MNAs کی آئی ہے، ابھی وہ جو میں نے پہلے گنوائے ہیں الیکشن ان کی نہیں آئی. 5 MNA اور خرید و فروخت. اگر کسی نے سیاست میں منڈی لگائی ہے تو اس کا نام عمران خان ہے. اگر کسی نے اپنے منصب، اپنے حلف کے ساتھ غداری کی ہے، اس کا نام عمران خان ہے. اگر کسی نے خیرات کے پیسے کو سیاست کے لیے استعمال کیا ہے، اس کا نام عمران خان ہے. اگر کسی نے ملک کے اندر اپنی اختیارات کے ناجائز اختیارات کو استعمال کر کے اپنی سیاسی مخالفین کے ساتھ سیاسی انتقام لیا ہے، تو اس کا نام عمران خان ہے. احتساب کی بات کرتے ہو، بالکل انصاف ملے گا، بالکل طاقتور قانون کے نیچے آئے گا جس دن اپنے اعمالوں پر عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے. اس دن اس ملک کے اندر انصاف برابر ہوگا. جس دن فرح گوگی اور بشرا بی بی جیل کے اندر ہوں گی اور حساب دیں گی اپنے اعمالوں کا، اس دن طاقتور قانون کے نیچے آئے گا، اور انشاءاللہ آئے گا. اس دن ملک کے اندر انصاف برابر ہوگا. تو غلام جو ہے، پہلے اپنے آپ کو اپنی چوری، اپنے ڈاکے، اپنے جھوٹ، اپنے اقتدار کے ہوس سے آزادی دلوائیں. پہلے خود حلف لیں کہ میں اپنے ملک کے ساتھ یہ حلف لیتا ہوں کہ میں اپنے ملک کے ساتھ جو سازشیں، جو کھیل کھیلیں، جو چالیں چلیں، اپنے اقتدار کو استعمال کر کے، اپنے اقتدار کو استعمال کر کے، اپنے اختیار کو استعمال کر کے میں اس کی معافی مانگتا ہوں. پہلے یہ حلف لیں، آپ عوام سے حلف لیں. اور پھر کہتے ہیں کہ جب میرا دور تھا. جھوٹ کتنا بولتے ہیں یہ شخص. اور یہ میں ان لوگوں کو کہہ رہی ہوں جو ان کی باتیں سنتے ہیں اور ویریفائی کریں جو میں باتیں کہہ رہی ہوں. کہتے ہیں کہ میرے دور میں ترقی تھی، میرے دور میں خوشحالی تھی. عمران خان صاحب 2018 ابھی دور کی بات نہیں ہے. آپ کی اپنی جو اکنامک سروے ہے اس نے وہ ریلیز ہوا تھا 2018 میں، اور وہ لوگ ان سے پوچھیں آپ کے دور میں خوشحالی تھی؟ آپ کے دور میں 2% مہنگائی جو کھانے کی چیزوں کی تھی 2%، وہ 20% پر گئی. آپ کے دور میں ترقی کی شرح 6.3% سے -1% پر گئی. آپ کے دور میں 35 روپے کا آٹا 100 روپے پہ گیا. آپ کے دور میں 52 روپے کی چینی جو نواز شریف کے دور کی تھی وہ 120 روپے کلو پر گئی. آپ کے دور میں کھانے جو گھی تھا، گھی 140 روپے سے 540 روپے کے اوپر گیا. آپ کے دور میں 200 روپے کا یونٹ بجلی کا، جو 200 روپے یونٹ پنجاب میں ہم نے بجلی فری کی تھی. آپ کے 2018 کے بعد جو آپ کا دور تھا اس میں 9 روپے کا یونٹ 24 روپے پر گیا تھا. گیس کا 600 کا یونٹ 1600 پہ گیا تھا. اور کہتے ہو کسانوں کو سب سے زیادہ پیسہ میں نے دیا ہے. جو کھاد کی بوری جس کو DAP کہتے ہیں وہ 2400 سے 10,000 روپے پر گئی تھی. یہ عوام بھولی نہیں ہے. تم یہاں تقریریں کرو اور تقریریں کر کے تم عوام کو بے وقوف بناؤ. 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے تھے. 1 کروڑ نوکری بھی نہیں ملی، 50 لاکھ گھر بھی نہیں ملا. 90 دن میں کرپشن بھی نہیں ختم ہوئی، بلکہ پاکستان کی جڑوں میں اور بنیادوں میں آپ نے کرپشن کے وہ بیج بوئے جو آج پاکستان بھگت رہا ہے. جو انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں وہ آپ کے دور کی جو کرپشن ہے اس کی وجہ سے ملک کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے. اور سب کچھ ایڈمٹ کیا، کوئی چیز ابھی تک ڈینائی نہیں کی. اور پھر کہتے ہیں ذرا آڈیو لگائیں. یہ آڈیو بڑی آپ نے غور سے سننی ہے، اور چینلز سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ نے آڈیوز دکھانی ہے. پلیز دکھائیں جی.
भेड़ बकरियों की तरह पहली दफा पाकिस्तान के सियासतदानों ने अपने आप को बेचना शुरू किया। ये नवाज शरीफ ने शुरू किया। इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आपको यकीन दिलाता हूं कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि आपको यकीन दिलाता हूं कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि अगर हमें गवर्नमेंट भी छोड़नी पड़ी, लेकिन जिन लोगों ने पैसे लेके अपने ज़मीर बेचे हों और उन्होंने पैसे लेके अपनी वोट डाली हो किसी को सेनेट इलेक्शन में, हम उनको पार्टी से फारग करेंगे। आप अपने ज़मीर को जब बेचते हैं, लालच को पैसे देके आपको खरीदता है, ये जो अभी बिके हमारे लोग भेड़ बकरियों की तरह, ये भी शिर्क है। आप अपने ज़मीर को जब बेचते हैं, लालच को पैसे देके आपको खरीदता है, ये जो अभी बिके हमारे लोग भेड़ बकरियों की तरह, ये भी शिर्क है। आप अपने ज़मीर को जब बेचते हैं, लालच को पैसे देके आपको आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे। स्कूल के अंदर आपके बच्चों से बुरा भला का मजाक करेंगे, बुरा भला कहेंगे। आप हमेशा के लिए आप अपना मुस्तकबिल ये पैसे लेके तबाह कर देंगे। आपकी जिंदगी में जिल्लत होगी। लोग बाशऊर हैं। ये छांगा बांगा के दिन चले गए हैं। लोगों ने आपको माफ नहीं करना। ये जो तकरीर फरमा रहे थे काले चश्मे पहन के, जो समझते हैं सारी अवाम ने भी काले चश्मे पहने हुए हैं और ये समझते हैं सारी अवाम को, 22 करोड़ अवाम को, जीती जागती अवाम को ये काले चश्मे पहनकर बेवकूफ़ बना लेंगे, चालें चल कर बेवकूफ़ बना लेंगे, खेल खेल कर बेवकूफ़ बना लेंगे। तो ये वो वक्त नहीं है। और ये वो शख्स है जो कहता है कि अगर हॉर्स ट्रेडिंग हो, अगर ख़रीदा जाए तो वो शिरक होता है। तो आज क्या हुआ है? कौन है मुशरिक? मैं नहीं कहना चाहती, इमरान खान साहब कहते हैं ये बात। जो खुद बिकाऊ माल हो, जो खुद बिकता हो इक़्तिदार के नाम पर, जो खुद बिकता हो कुर्सी के नाम पर, जो खुद बिकता हो हीरों के नाम पर, जो खुद बिकता हो घड़ियों और अंगूठियों के नाम पर, जो खुद बिकता हो चंद टुकड़ों के ज़मीन के नाम पर, वो क्या बातें कर रहा है कि कौन बिकाऊ माल है। और दूसरी बात कि ये वो शख्स है, अल्लाह माफ़ करे, कि जो शैतानी चालें चलकर और शैतानी खेल खेल कर मदीना की रियासत बनाने के दावे करता था। ये वो शख्स है, ये वो शैतानी चालें हैं जो मुल्क के खिलाफ की गई। ये वो शैतानी चालें हैं, ये वो शख्स है जो अल्लाह माफ़ करे अमर बिल मारूफ का नाम लेकर पीछे कमरों में बैठकर ये साजिशें, ये खरीदो फरोख्त, ये मंडियां लगा रहा था, जो मुल्क के साथ ये खेल खेल रहा था। मैं ज़ातियात पे नहीं जाना चाहती कि मदीना की रियासत में कैसा शख्स होना चाहिए और वो उसको क्या करना चाहिए, मैं ज़ाती तो बात में करना ही नहीं चाहती। लेकिन जो इनका अपना मेयार है सियासत का, ये शैतानी चालें चल कर कहता है कि 22 करोड़ अवाम गुलाम है। और कमरे के अंदर क्या कहते हैं कि 5 MNA मैंने ख़रीद लिया, 5 और कर दो तो 10 हो जाएंगे, और मैंने अभी चालें चलनी है, मैंने अभी खेल खेलना है। उसके बाद अभी तकरीर फरमा रहे थे कि शाहीन जो होता है वो उस जैसे अमाल होने चाहिए, जो गुलाम होते हैं वो अमाल नहीं होने चाहिए। तो फिर इमरान खान साहब अपने अमालों के बारे में क्या ख्याल है? और फिर आज़ादी, हल्फ, हकीकी आज़ादी, गुलामी, और पीछे क्या, अमेरिका का नाम नहीं लेना, खेल खेलना है, चालें चलनी है, 5 बंदे हैं, और गलत की फिक्र ना करो, सही और गलत की। आपको पता है गलत होता क्या है, आपको पता है झूठ होता क्या है। फिर एक चीज़ मैं ज़रूर आज कहना चाहती हूँ, आज बड़ी बातें की और फिर दोबारा से कि मरियम बीबी आपकी तो आपने झूठ बोला। अदालत का फैसला पहली बात है मेरिट पे आया है। अदालत में जज हजरात की आवाज़ गूंजती रही कि हमें किसी ना किसी तरह नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक उन फ्लैट्स के साथ दिखा दें। नैब ने कहा हमारे पास कोई दस्तावेज, कोई सबूत मौजूद नहीं है किसी किस्म का। कहता है पैनमा में आया था, फिर झूठ बोलता है।
پینما میں نہ نواز شریف کا نام تھا اور نہ مریم نواز شریف کا نام تھا، اور اگر پینما میں نام ہوتا تو پینما اقامہ نہ بنتا۔ اگر کسی نے اس ملک کی 75 سالہ تاریخ میں اگر کسی سیاسی لیڈر نے اپنے 40 سال کا حساب دیا، اپنے مرحوم باپ کا حساب دیا، اپنے سیاسی ظلم کا حساب دیا اور سیاسی انتقام جو ان کے اوپر ہوا اس کا حساب دیا، اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر احتساب کے آگے اور عدالت کے آگے پیش ہوا اور قانون کے آگے پیش ہوا ہے، اس کا نام نواز شریف ہے۔ تمہاری طرح ہاں الزام لگے وہاں سے بھاگ جاؤ، وہ بھگوڑا جو ہر عدالت سے بھاگتا ہے، ہر قانون سے بھاگتا ہے، جہاں الزام ثابت ہو جاتا ہے وہاں جھوٹ بولتا ہے اور قانون کے آگے پیش نہیں ہوتا، وہ اس شخص کا نام عمران خان ہے۔ نواز شریف نے 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم، 3 دفعہ اس ملک کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت کرنے کی اپرچونٹی دی، 1 روپے کی 1 پیسے کی کرپشن تم ثابت نہیں کر سکے۔ 4 سال ریاست بھی پاس، نیب کا چیئرمین بھی پاس، FIA بھی پاس، کبھی جس کو مطلب میں کیسی بات آپ کو میں کیا کہوں، FIA کے چیئرمین کو بلاتے ہو وہ بات نہیں مانتا، باتھ روم میں بند کر دیتے ہو۔ طیبہ گل ویڈیو لے کر آتی ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس ویڈیو کو استعمال کر کے اس نیب چیئرمین کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بجائے اس کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بند کر دیتی ہوں۔ یہ شخص ہے، اس کی اصلیت، یہ اس کا اصل چہرہ ہے، اور باتیں کرتا ہے مریم نواز کی۔ مریم نواز اگر کوئی خاتون، اگر کوئی سیاسی لیڈر، اگر کوئی پولیٹیشین اس ملک کے اندر 75 سالہ تاریخ میں پبلک آفس ہولڈ کرنے سے پہلے پورا حساب دیا ہے، جس نے سرخرو ہوئی ہے، سزائے موت کی چکی میں رکھا گیا، سیل میں، ڈیتھ سیل میں رکھا گیا، جہاں نماز پڑھے کہ باتھ روم جائے اس کے درمیان میں کوئی بھی سیپریشن نہیں تھی، آپ کے ظلم کا نشانہ بنی۔ ایک ایک آپ کا الزام اس کے آگے ڈٹ کر کھڑی ہوئی، حساب دیا قانون کے آگے، عدالتوں کے آگے۔ ان کی بات کرتے ہو؟ بات کرو بشرا بی بی کی، بات کرو فرح گوگی کی، بات کرو اس آٹا چینی بجلی گیس دوائی کی، بات کرو اس 500 کنال کی، بات کرو اس القادر ٹرسٹ، بات کرو اس خیرات کے پیسے کی جس کو تم نے آج تک یہ نہیں کہا کہ الیکشن کمیشن غلط کہہ رہا ہے۔ میں اس کو چیلنج کرتا ہوں۔ اس لیے یہ دوسروں پر الزام لگانے سے پہلے یہ جو تمام لوگ ہیں جو ان کی بات سنتے ہیں، جو یہ بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ایک جھوٹا فراڈ شخص ہے، منافق شخص ہے، ایک سازشی شخص ہے، ایک کھلنڈرا ہے، ایک چال باز ہے، اس کی یہ تمام باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ پوچھیں نا سوال ان سے، آپ کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے ان کے سارے لوگ، پوچھیں یہ کس قسم کی آڈیو لیکس آ رہی ہیں، پوچھیں یہ کیوں کھیل کھیلا گیا، یہ کیوں چالیں گھڑی گئیں۔ یہ اس لیے گھڑی گئیں کیونکہ ایک شخص اپنے اقتدار کا غلام ہے، اپنی کرسی کا غلام ہے، اپنی انا اور ہوس کا غلام ہے۔ جی نوید اکبر صاحب، یہ بتائیے کہ جو آج آدمی لیگ آئی ہے، پہلے بھی اس حوالے سے عمران خان کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید مسلم نون کا سیل ہے جو بنا رہا ہے، اس طرح کی وہ الزامات لگا رہے ہیں آپ کی پارٹی پہ، حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں الزام تو وہ لگانے کے بغیر اس کی سیاست ہی ختم ہو جائے گی۔ آج میں کسی کرائے کے ترجمان کی بات سن رہی تھی، جس کا میں نام بھی نہیں لینا چاہتی، جو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے یہ آڈیوز کہاں بن رہی ہیں، تو اگر ہمیں پتہ ہے یہ آڈیوز کہاں بن رہی ہیں تو بتا دیں یہ آڈیوز کہاں بن رہی ہیں۔ یہ کیا کبھی XYZ، کبھی اداروں پہ حملہ، کبھی اداروں کے اوپر جگت بازی، کبھی اداروں کے اندر تفریق، کبھی اداروں کے اندر تقسیم، کبھی جانور، کبھی نیوٹرل، کبھی میر جعفر، کبھی مطلب یہ کیا تماشا ہے؟ تم اتنے بڑے حقیقی آزادی کے علم بردار ہو، جھوٹے سازشی شخص، تو بات کرو نا۔ بات اس لیے نہیں کرتے کیونکہ پتہ ہے کہ بند کمروں میں ملک کے ساتھ کھیل کھیلا ہے، ملک کی تقدیر کے ساتھ کھیلا ہے، عوام کی 22 کروڑ عوام کی تقدیر کے ساتھ کھیل کھیلا ہے، چالیں چلی ہیں بغیر کسی غلط اور صحیح کی تفریق کے۔ ذوالفقار سما ٹی وی سے میں نے یہ بتائیے کہ 2018 کا RTS کا ذکر جب سے الیکشن ہوا تب سے ہم سن رہے ہیں، جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے تو جو اس کے ذمہ داران ہیں ان کے خلاف آج تک کارروائی ابھی تک کیوں نہیں انیشیٹ کی، یا کوئی ارادہ ہے کرنے کا؟ دیکھیں سب سے پہلے یہ کہ اگر ہم نے سیاسی انتقام لینا ہوتا نا، اور اگر ہم نے وہی کرنا ہوتا جو 4 سال اس نے ملک کے ساتھ اور سیاسی مخالف، ہمارا بدترین سیاسی مخالف ہے یہ،
بدترین سیاسی مخالف. اور پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ بدترین سیاسی مخالف نہیں ہے, یہ اس ملک کا بدترین مخالف اور دشمن ہے, جو ان کی تمام باتیں اور اعمال سامنے آ رہے ہیں. اگر ہم نے کرنا ہوتا تو جس دن, اور اگر ہم نے یہ جو سو کالڈ یہ الزام لگاتے ہیں, اگر ہم اس طرح آئے ہوتے ہیں, ہم پارلیمان کی طاقت سے آئے ہیں, ہم عوام کے ووٹ سے آئے ہیں, ہم آئینی طریقے سے ووٹ آف کانفیڈنس سے اس فتنے سے پاکستان کو نجات دلانے آئے جو ملک کو دیوالیہ بنا رہا تھا, جو ملک کے خلاف سازش کر رہا تھا, جو ملک کے خلاف چالیں چل رہا تھا. خود کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہی, یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں چالیں چلوں گا, غلط ہو یا صحیح ہو اس کی فکر نہ کریں. تو ایسے شخص کو ہم اگلے دن جیل ڈال سکتے تھے, کیونکہ ہمارے ساتھ تو اس نے سیاسی ظلم کیا ہوا تھا. لیکن قانون جو غلط کرے گا, جو چوری کرے گا, جو ملک کا پیسہ لوٹے گا, جو ڈاکے ڈالے گا, جو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرے گا, جو اپنے منصب کی اپنی کرسی کا ناجائز استعمال کرے گا, وہ قانون کے کٹہرے میں خود آئے گا. اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایف آئی اے کے اندر ان کے عمالات کھل رہے ہیں. لیکن ہم شہزاد اکبر جیسی نوٹنکیاں نہیں کر سکتے کہ روز بیٹھ کے ایک پٹاری رکھ لو, ایک چارٹ لگا دو اور کہو کہ یہ سارے چور ہیں. آج چور بھی یہ, ڈاکو بھی یہ, فورن ایجنٹ بھی یہ, سازشی بھی یہ, چال باز بھی یہ, جھوٹے بھی یہ, اور اس کے بعد ملک کی تقدیر کے ساتھ کھیلنے والے بھی یہ. جنید صاحب, دنیا نیوز. وعلیکم السلام. کل پرائم منسٹر نے کلیم کیا کہ یہ جو آڈیوز ہیں وہ ٹھوس شواہد ہیں ان کی طرف سے جو پیش کیے گئے, تو کیا ان ٹھوس شواہد کو لے کر تحقیقات ہو رہی ہیں, اس میں وہ گواہی کے ساتھ پیش ہوں گے؟ ٹھوس شواہد کون پیش ہوں گے؟ پرائم منسٹر. دیکھیں, پرائم منسٹر شہباز شریف جس کا نام ہے, جس شخص پہ اس نے الزام لگائے, آج بھی اپنے جلسے میں کھڑے ہو کر یہ ان کے بارے میں بات کریں, لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ 3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے, وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنجاب کی جنہوں نے ترقی, پنجاب کے لوگوں کے ساتھ جو اس وقت نا انصافی ہو رہی ہے, خیبر پختونخوا کے اندر جو حال ہے لا اینڈ آرڈر کا, وہاں کل اساتذہ جو تھے وہ سڑکوں پہ اپنی تنخواہ مانگ رہے تھے, ان کو یہ حقیقی آزادی والے پتھر مار رہے تھے, ان کے سر پھاڑ رہے تھے, ان پہ لاٹھی چارج کر رہے تھے. تو یہ جو لوگ ہیں یہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. شہباز شریف آج وزیر اعظم ہے نا, اپوزیشن لیڈر تھا, وزیر اعلیٰ تھا, قانون کے آگے پیش ہوتا تھا. ایک طرف آپ دیکھیں وہ لوگ ہیں جن پہ یہ الزام لگاتے ہیں, وہ ہر قانون کے اندر, ہر عدالت کے اندر پیش ہوتے ہیں. ایک طرف یہ شخص ہے جو خود چور ہے, خود جھوٹا ہے, خود سازشی ہے, کسی عدالت کسی قانون کے آگے پیش نہیں ہو سکتا. اس لیے کل وہ پیش بھی ہوں گے اور انہوں نے اپنے تمام ادوار کا حساب دیا, چاہے وہ آشیانہ ہو, صاف پانی ہو, گندا نالا ہو, اختیارات کا ناجائز استعمال ہو, جو گھٹیا الزام انہوں نے لگائے, چاہے اس میں ملک بدنام ہو رہا ہو, صوبے کی ترقی رک رہی ہو, میٹرو پہ الزام لگایا, اورنج ٹرین پر الزام لگایا, جس جگہ پہ الزام, ان کو یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ منصوبے عوام کے ہیں. اور وہ بھی آج 4 سال گزرنے کے بعد نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی عدالت نے ان کو سرخرو کیا. ادھر جتنی بیلز ہوئیں ان سب میں سرخرو ہوئے, حساب دیے, ایک ایک چیز کا حساب دیا, ایک ایک پیسے کا حساب دیا, 1 روپے کی, 1 پیسے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی, اور آج چیخیں مارا جلسوں میں کھڑے ہو کر دوسروں پہ چور کا الزام لگا رہے. تو پکڑنا تھا نا, ملک کے وزیر اعظم تھے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ طاقت بھی تمہارے پاس, نیب کا چیئرمین بھی تمہارے پاس, ایف آئی اے بھی تمہارے پاس, تمہاری کرسی بھی تمہارے پاس, تمہاری نیت بھی تمہارے پاس, تمہارے جھوٹ بھی تمہارے پاس, تو پکڑ لینا تھا شہباز شریف کو. آپ باتیں نہ کرو. سارے جواب دیکھیں, ٹھوس, آپ نے کہا ٹھوس ایویڈنس, پرائم منسٹر نے کل کلیم کیا تھا کہ ٹھوس شواہد, دیکھیں ٹھوس شواہد لے کر کے گواہی کے ساتھ پیش ہو, تمام چیزیں ٹھوس ایویڈنس سب کے ساتھ پیش بھی ہوں گے. اور اگر آپ انتظار کر لیں 5-10 کے اوپر مشیر احتساب عرفان قادر صاحب جو ہیں وہ ایک مفصل پریس کانفرنس کریں گے, جس میں وہ تمام شواہد جو اس وقت ایف آئی اے یہ جو رو رہے ہیں نا, پٹ رہے ہیں, پتہ نہیں کون گرفتار ہو گیا, کون گرفتار ہو گیا, سارے فورن ایجنٹ گرفتار ہو گئے. پہلے خبر, ایسے ڈرپوک ہیں, پہلے خبر چلا دیتے ہیں کہ ہم گرفتار ہو گئے. یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی گرفتاری کی خبر بھی خود چلاتے ہیں, اس پہ بھی تماشا کرتے ہیں, کھیل رہے ہیں نا, چالیں چل رہے ہیں. سیف اللہ نیازی صاحب آج ہو گئے, وہ پتہ نہیں کراچی سے کوئی ساتھ ہو گئے. تو یہ تمام چیزیں ابھی 5:10 پر انشاءاللہ عرفان قادر صاحب آپ کو ایک اور ایسے ایویڈنسز ہیں کہ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کس طرح کا کھیل کھیلا گیا. کیونکہ 2008
سے لے کر 13 تک کو تو حساب آ گیا ہے، لیکن 13 سے آگے کیا کہانی ہے وہ کھیل آپ کو بتائیں گے۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ 6 ماہ تقریباً ہونے والے ہیں اور اس 6 ماہ کے دوران کافی آپ کے پاس مواد بھی آ گیا اپنا لوگوں کے حوالے سے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بشریٰ بی بی کے اور عمران خان کے حوالے سے، تو کون سی ایسی قوتیں ہیں جو آپ کو ان کے خلاف کارروائی کرنے سے روک رہی ہیں؟ آپ ان پہ کیوں پکا ہاتھ نہیں ڈال رہے ہیں؟ ہاتھ پکا ڈالنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی بتا دوں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ مت سمجھا جائے کہ یہ سیاسی مقدمات ہیں، یہ چوری کے، کرپشن کے، ڈکیتیوں کے مقدمات ہیں۔ اگر مقدمات ہوتے تو 14 اپریل کو یہ سارے گرفتار ہوتے جس وقت ہم گورنمنٹ میں آئے تھے، اور آپ ہر روز سوال کرتے تھے آپ لوگ پکڑتے کیوں نہیں ہیں، آپ لوگ یہ آ گیا سامنے، یہ آ گیا سامنے۔ تو آپ اب یہ عوام کو سمجھ لینا چاہیے، جس کو عمران خان صاحب بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ یہ سیاسی مقدمات نہیں ہیں، یہ قانون کے مطابق جو چوریاں ڈکیتیاں ہوئی ہیں یہ تمام وہ کیسز ہیں، اور ان ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر ان کو انشاءاللہ قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ جی خالد محمود صاحب۔ جی ثناء اللہ صاحب۔ میڈم 2 سوال ہیں میرے، ایک تو آپ ہمیشہ 2 سوال کرتے ہیں، ایک کر لیتے ہیں، ایک آج ایک کر لیں، چھوٹے سے کوئی نہیں۔ چلیں 2 کریں سر، 2 کریں۔ ایک تو وہ آپ نے جاوید کے جو جواب میں کہا کہ پرائم منسٹر شواہد لے کے جائیں گے، آپ بھی وزارت اطلاعات میں بیٹھی ہیں، 4 سال یہاں بھی ان کی حکومت رہی ہے، تو 4 سال میں کوئی چیز نکلی ہے ایسی جس پر کوئی کیس بنتا ہے؟ تو یہ بتا دیں، 6 مہینے ہو گئے، کوئی چیزیں نکل آتی ہیں؟ ابھی تو جواب دیے، اچھا نہیں، میں پھر دے وزارت دیتی، اطلاعات، مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ جواب دینے میں۔ وزارت اطلاعات کا پوچھ رہا ہوں میں، اور کسی جگہ میں وزارت دوسرا عمران خان نے کورٹ میں بھی کہا تھا، جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا جی میری بات چیت چل رہی ہے، اور کل صدر عارف علوی نے بھی کہا کہ جی میں کوشش کر رہا ہوں، تو بات چیت ہو رہی ہے۔ تو ملک کا پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو شہباز شریف ہے، اور وہ ایک ہی آدمی ہے جو فیصلہ کر سکتا ہے کہ اگلی الیکشن ہونے ہیں یا نہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو ان مذاکرات میں حکومت کی طرف سے کون شریک ہے، اور یہ کون مذاکرات کر رہا ہے؟ عمران خان سے۔ دیکھیں، جنہوں نے مذاکرات کرنے ہیں وہ مجھے نہیں پتا آپ جو بات کر رہے ہیں، اور یہ افواہیں بھی اپنی شہرت کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں، جس طرح گرفتاریوں کی افواہیں بھی اپنی مشہوری کے لیے ہوتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ کون ان سازشوں سے مذاکرات کرے گا، کون یہ چال بازوں سے مذاکرات، جو خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ابھی چالیں چلنی ہے، غلط ہے کہ صحیح ہے، اس کی فکر نہ کرو، کھیل کھیلو، امریکہ کا نام نہیں، کون ان سے باتیں کرے گا؟ یہ اس قابل بھی نہیں کہ ان سے کوئی بات کی جائے۔ اور دوسری آپ نے بات کی وزارت اطلاعات کی، وزارت اطلاعات کے اندر چیزیں ہوئی ہیں، ہم نے ایف آئی اے کو بھی بھیج دی ہیں، کورٹس کے اندر اس وقت سب جوڈس ہیں، کورٹس کو بھی چاہیے، میں یہ ریکویسٹ کروں گی، میں درخواست کروں گی کہ جو شواہد ایف آئی اے کے اندر گئے اور ایف آئی اے نے رپورٹ جمع کرائی ہے، جو یہاں اداروں کا، جو ایسٹس کا کے ساتھ جس قسم کی زیادتی کی گئی ہے، وہ تمام چیزیں اس وقت انڈر انویسٹیگیشن ہیں اور عدالتوں کے اندر ہیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اب طاقتور جو ہے نا وہ قانون کے نیچے ضرور آئے گا۔ میم ایک تو عمران خان نے جیل برو تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، ایک تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گی، اور دوسرا MNA علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے میں آپ سے، ہم نے بھی آپ حقوق کے ترجمان ہیں، پروڈکشن آرڈر اگر جاری ہوتا ہے تو اس کو اسمبلی میں نہیں لے کے آتے، ایک تو جاری بھی نہیں ہوتا، کل بھی اجلاس ہوا تھا اس میں بھی اس کو نہیں لے کے آئے، کیا وجہ ہے؟ حقوق کے ترجمان کی حیثیت سے آپ کیا کہیں گی؟ پہلا سوال آپ نے بڑا اچھا کیا تھا، جیل برو تحریک، عمران خان صاحب کی جھوٹی جعلی جیل برو تحریک کے اعلان میں ہم نے بھی میرے خیال میں عارضی جیلیں بنانے کا فیصلہ کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ جیل بھرو تحریکیں جو ہوں گی وہ سیاسی نہیں ہوں گی، اتنی چوری اور ڈاکے اور ڈکیتیوں کی داستانیں ہیں کہ اس سے ہی جیل بھر جائیں گے۔ جی ہاں جی، ان کا تو پروڈکشن آرڈر ایشو ہو گیا، اور میں حکومت، یہ پارلیمنٹری ایشو ہے اور بالکل ہونا چاہیے، 4 سال یہ ہمارا سٹانس رہا ہے اور ایشو ہو بھی گیا ہے، اسپیکر نے ان کے وہ کیا ہے پروڈکشن آرڈر اس کو ایشو بھی کر دیا تھا، اور جو کیا کہتے ہیں پارلیمنٹ ہے اس میں مجھے پتہ نہیں، کہ میں گئی خود بھی نہیں، کیونکہ ایک آئین شکن کل وہ کر رہے تھے خطاب، تو میں نے کہا کہ کہیں تو میں عمران خان صاحب والی حرکت نہ کروں، منافقت نہ کروں، تو کل پارلیمنٹ نہیں گئی، لیکن میں پتہ کر لوں گی۔ دوسری کوئی سوال آخری کر لیں۔ آپ کی جانب سے میڈم واضح اعلان ہوا تھا کہ کوئی بھی صوبہ اگر اسلام آباد میں سپورٹ کرے گا خان صاحب کو تو
اب وہ ایکشن لیں گے. لیکن کل پرویز الہی نے وزیر پنجاب نے لندن میں بات کرنے کیا جیسے عمران خان کہیں گے جو کہیں گے میری حکومت ویسے کرے گی. تو غلام لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, غلام کے جو فالوورز ہیں وہ غلام ہی ہوں گے اور کیا ہوں گے, ان کی اپنی تو سوچ بات تو کوئی ہوتی نہیں ہے. تو اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں, میں تو نہیں دے سکتی. جی اسلام آباد میں چونکہ آپ کی حکومت اور اسلام آباد کے باسی دھرنے کے حوالے سے بڑے پریشان ہیں اس پلیٹ فارم سے اسلام آباد کے باسیوں کے لیے کوئی پیغام نہیں. دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی کیٹیگوریکلی یہ بات کہی ہے اور ہماری حکومت کا, پی ٹی ایم کا, تمام کولیشن پارٹنرز کا یہ فیصلہ ہے کہ اسلام آباد کے لوگوں کے امن کا, ان کی سیفٹی کا, ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری, ریاست کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت پر ہے اور اس میں انشاءاللہ عوام کو مایوس نہیں کریں گے. آخر میں ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کنکلوڈ کرتے ہوئے. جی خالد بھائی. یہ بتا دیں کہ یہ جو آڈیو لیکس میں ذکر ہوا ہے 5 MLA 5-10 MLA وہ ذکر ہے 5 کا بھی اور 10 کا, کیا ان لوگوں کے خلاف بھی کوئی تحقیقات انکوائری ہوگی کہ یہ آپ کی پارٹی کے ہیں, پیپلز پارٹی کے ہیں یا جے یو آئی کے؟ کس کا ذکر ہو چکا؟ جو 5 یہ تو خریدار بتائے گا نا. جو اقتدار میں جیب بھرو تحریک کا علم بردار تھا, جو اب جیل بھرو تحریک کے جھوٹے جعلی نعرے لگا رہا ہے, جو 4 سال صرف جیل بھرو تحریک کا کام کرتا رہا, کھیل کھیلتا رہا, چالیں چلتا رہا, اقتدار کی چالیں چلتا رہا, یہ تو وہ بتائیں کہ 5 MNAs وہ کون تھے جن کو خریدنے کی کوشش کی گئی. لیکن یہ میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ وہ پتہ کرانے چاہیے جو خریدے نہیں خریدے گئے, بولی لگی نہیں کامیاب, ضرور پتہ کرنا چاہیے. عمران خان صاحب خود بتا دیں گے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس